وہی فیس بک کا پیج جو آپ کو لیسبین اور گیز کے خلاف بات کرنے سے روکتا ہے، وہی فیس بک کا پیج جو آپ کو وومن مارچ کے خلاف آواز کو اٹھانے سے روکتا ہے، وہی فیس بک کا پیج حضرت رسول اللہ کے حاکم بنانے والوں کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہی فیس بک کا پیج حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر تنقید کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہی فیس بک کا پیج جو ہے حریت فکر اور آزادی اظہار کی آڑ کے اندر حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کی تنقید کے اوپر خاموش رہتا ہے اور کوئی کمیونٹی اسٹینڈرڈ کو وائلیٹ کرنے کا الزام نہیں لگتا۔ بڑے بڑے پیجز کے اوپر حضرت رسول اللہ کے کیری کیچر بنا کر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کی جاتی ہے، لیکن کوئی پیج گرین سے یلو نہیں ہوتا، یلو سے ریڈ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف یہ سٹینڈرڈز ہیں اور دوسری طرف مسلمان ممالک کے اندر مغربی تہذیب کی الغار ہے، اور خاص طور پہ سعودی عرب اور پاکستان اس اعتبار سے سر فہرست ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سعودی عرب، پاکستان، افغانستان، یہ وہ مراکز ہیں جن کے بارے میں مغرب کے یہ تخیلات اور تفکرات ہے کہ ان مراکز کے اندر مغربی تہذیب کو پورا عروج ملنا چاہیے، ان ممالک کے اندر مغربی تصورات کو پورا عروج ملنا چاہیے۔ اگر یہاں پر مغربی تہذیب کو عروج مل جائے گا تو مستقبل کے اندر امریکہ کی تہذیب جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، مستقبل کے اندر امریکہ کے کلچر کو تھریٹ ختم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ اقبال نے سعودی عرب کے اندر جو حالیہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو سیکولرزم کا اور ماڈرنزم کا ایک تصور وہاں پر جڑوں کو پکڑ رہا ہے، اور حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے بحق بات کہنے سے کبھی بھی نہیں گھبراتا۔ حضرات گرامی قدر، سرزمین حجاز کے اندر ہونے والے تغیرات جو ہیں، حضرات گرامی قدر، ان تغیرات کے پس منظر کے اندر ابلیسی سازشیں کار فرما ہیں، ان تصورات کے پیچھے فرنگیوں کا مکر اور دجل کار فرما ہے۔ حضرات گرامی قدر، علامہ اقبال نے تصور کے اندر ابلیس کی مجلس شورا کا ایک خاکہ جو ہے اس کو انہوں نے فریم کر کے اپنی شاعری اور اپنے الفاظ میں ڈھال کے یہ بات کہی تھی کہ ابلیس نے اپنے مشیروں کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ 2 مراکز کے اوپر حملہ ہونا چاہیے، ایک افغانستان پہ حملہ ہونا چاہیے اور ایک حجاز اور یمن پہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر ان 2 خطوں کے اندر اگر اسلام کو دیس نکالا دے دیا جائے تو ایسے عالم کے اندر امریکن یلغار کو روکنا اور مغربی یلغار کو روکنا جو ہے لوگوں کے لیے آسان نہیں رہے گا۔ حضرت علامہ کہتے ہیں ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تحیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر مارد وجود میں آنے والی ایک عظیم الشان ریاست ہے، اس لیے اس ریاست کے قبلہ و کعبہ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر کھوکھلے اور پپٹ قسم کے رہنماؤں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا پہیہ چونکہ کیپٹلزم کے ساتھ چلتا ہے، جمہوریت کا پہیہ چونکہ سرمایہ کی طاقت کے ساتھ چلتا ہے، جمہوریت کا وہیل چونکہ کارپوریٹ کلچر کی قوت کے ساتھ چلتا ہے، اور اس فیلڈ کے اندر وہ لوگ کامیاب ہونے کے میکسیمم امکانات ہوتے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ کے اعتبار سے، جو پروپیگنڈے کے اعتبار سے، جو تشہیری مہمات کے اعتبار سے، جو لوگوں کے ضمیروں کو خریدنے کے اعتبار سے، جن کے پاس سرمایہ زیادہ سے زیادہ موجود ہو۔ حضرات گرامی قدر، غریب ملا، غریب مولوی، غریب امام مسجد جو ہے وہ کارپوریٹ کلچر کے اس پہیے کے مقابلہ صحیح طور پہ نہیں کر سکتا۔ انہیں اس بات کا پتا تھا جمہوریت اور انتخابی نظام کے اندر وہ شخص کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے جس کے پاس سرمایہ کی طاقت ہوگی۔ چنانچہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں دینی علم سے بے بہرا لوگ، دنیاوی علم سے بے بہرا لوگ کبھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر، کبھی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے روح کو بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں پر ٹرانسجینڈر بل نظر آتا ہے، کہیں پر وائلنٹ فلمیں نظر آتی ہیں، کہیں پر چھوٹی عمر کی شادیوں کے اوپر پابندی نظر آتی ہے، کہیں پر پاپولیشن پلاننگ کی باتیں نظر آتی ہیں، اور کہیں پر فورس کنورژن جیسے بلوں کو ملک میں لاگو کر کے اور ملک میں نافذ کر کے ان اس مسیحیوں کو اور ان ہندوؤں کے راستے کو روکنے کی
کوشش کی جاتی ہے جو کتاب اللہ کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کر چکے ہیں, جو سنت رسول ہاشمی کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کر چکے ہیں, ان کے راستے کے اندر بیریئر کو کھڑا کر کے اسلام کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا کمزور ہونے کے باوجود, ملا بے بسر بے وسیلہ ہونے کے باوجود منبر رسول کے اوپر سے حق بات کا اعلان کرتا ہے. ملا جو ہوتا ہے اس کے پاس تشہیری مہمات کو چلانے کے لیے وسائل اور ویل تو موجود نہیں ہوتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے, توحید کے پر اس کا یقین ہوتا ہے, سنت رسول اللہ کے پر اس کا ایمان ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر, ہم ایسے کمزور طالب علم اس دور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی شمع کو جلا رہے ہیں. نہ مسلم لیگ کے تیوروں کو دیکھتے ہیں, نہ تحریک انصاف کے چہروں کو دیکھتے ہیں, نہ عمران خان کی زیبائی کو دیکھتے ہیں, نہ میاں صاحب کی دلربائی کو دیکھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے نظر اگر ہماری ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے, اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے شاعر اللہ, شاعر دین اور اسلام کی مبادیات کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایسے گناہگار لوگوں کی آواز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا کر دیتا ہے, بیوروکریسی کے اندر ہوں یا میڈیا کے لوگ ہوں, ان کے دلوں کے اندر بھی احترام کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں, رکاوٹیں بھی کھڑی ہوتی رہتی ہیں. حضرات گرامی قدر, آج جس نقطے کی وجہ سے میں نے اس بحث کو آپ کے سامنے رکھا ہوا یہ کہ چند دن پہلے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ہمارے ملک کے بعض نامور لوگوں نے ایک جلسے کو بلایا, جس جلسے کے اندر غیر مسلموں کو بھی بلایا گیا اور نو مسلموں کو بھی بلایا گیا. جب نو مسلموں کے اندر سے ہمارے ایک بھائی عبد الوارث گل جو ہیں وہ آتے ہیں سٹیج کے اوپر اور اس پراپیگنڈے کا ابطال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جبرن اسلام کو قبول نہیں کیا, ہم نے دین قیم کی تعلیمات کو دیکھ کر, کتاب اللہ کی آیات بینات کو دیکھ کر, حدیث مصطفیٰ کے اونچی اور عظیم الشان تعلیمات کو دیکھ کر اور بائبل کے اندر سے حضرت رسول اللہ کے بارے میں ملنے والی نشانیوں کو دیکھ کر ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے. ہم تثلیث کو نہیں مانتے, ہم عقیدہ توحید کے قائل ہیں. تو حضرات گرامی قدر, اس موقع کے اوپر جو انتہا پسند اور ریڈیکل قسم کے غیر مسلم ہیں وہ ان کو مرد آباد کے نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کو ہوٹ کرتے ہیں, ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان علماء بھی اس موقع کے اوپر موڈریٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنا بدن اسلام کے پلڑے میں ڈالنے کی بجائے مسیحیت کے پلڑے میں ڈال کر اور اقلیت کے پلڑے میں ڈال کر فورس کنورژن کے بل کو اس ملک میں لاگو کرنا چاہتے ہیں, جس بل کے مطابق 18 برس سے کم عمر کا کوئی لڑکا یا لڑکی آرام سے اسلام کو قبول نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر, یہ کس قدر دکھ و تعصب کا مقام ہے. 18 سال سے کم عمر کا لڑکا لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ مسلمان ہوں تو بلا ولی شادی کر سکتے ہیں, کورٹ ان کو پناہ دیتا ہے. حضرات گرامی قدر, وومن پروٹیکشن بل کی آڑ کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بد کرداری کا ارتکاب کر سکتے ہیں. پرائیویسی کے نام کے اوپر آپ ان کی جنسی اور غلط قسم کے رویوں کے اوپر ان کا احتساب نہیں کر سکتے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے 18 برس سے کم عمر کا وہ نوجوان جو بائبل اور اسلام کا موازنہ کرنے کے بعد, اسلام کی آفاقی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہوتا ہے, اس کو روکنے کے لیے فورس کنورژن کا بل ہمارے ملک میں لاگو کیا جاتا ہے. یہ بل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بل ڈالروں کے بدلے آتے ہیں, یہ بل پاؤنڈوں کے بدلے آتے ہیں, یہ بل یورو کے بدلے آتے ہیں. حضرات گرامی قدر, ان بلوں کو روکنے کے لیے جب کوئی مسلمان آواز کو اٹھاتا ہے اس کو انتہا پسند کہا جاتا ہے, اس کو شدت پسند کہا جاتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر, یہ مارکہ حق و باطل دلیل کے ساتھ آگے بڑھے گا, امن کے ساتھ آگے بڑھے گا, ڈائیلاگ کے ساتھ آگے بڑھے گا. وطن عزیز کے روح کو بیت اللہ سے ہٹا کر اور وطن عزیز کے روح کو گنبد ہجرہ سے ہٹا کر اور وطن عزیز کے روح کو سرزمین حجاز سے ہٹا کر, وطن عزیز کے روح کو بیت اللہ الحرام کی سرزمین مکہ سے ہٹا کر اور اس ملک کے جو ہے راستے کو مدینہ طیبہ سے ہٹا کر جو واشنگٹن کی طرف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جو لندن کی طرف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ان راستوں کو روکتے رہیں گے. اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے سامنے سینہ سپر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, عبد الوارث گل کو وہاں پر بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. آپ کو پتا ہے آپ کا یہ گناہگار بیٹا اسلام سے محبت کرنے والا ہے, آپ کا یہ گناہگار بھائی دین سے محبت کرنے والا ہے. میں نے عبد الوارث گل سے رابطہ کیا, میں نے کہا آپ کو وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروانے کا موقع نہیں دیا گیا. مرکز قرآن و سنہ
آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضرات گرامی کے چند گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر آپ کے مرکز کے اندر 100 سے زیادہ مسیحی اور ہندو جو اسلام کو قبول کر چکے تھے، 9 مسلم یہاں پر جمع ہوئے۔ عبد الوارث گل بھائی بھی یہاں پر آئے اور بعض نکات کے اندر آپ کی بہنیں بیٹیاں بھی آپ کے مرکز کے اندر موجود تھیں۔ حضرات